نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں شعبان کا روزہ رکھتا ہوں، 15 شعبان کا، کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا نام موت میری موت لکھ دی جائے، یعنی میرا نام جو ہے مرنے والوں میں لکھ دیا جائے اور میرا تعلق جو ہے وہ دنیا والوں سے کاٹ دیا جائے، تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب فیملی؟ امید ہے آپ خوش ہوں گے، اللہ کا ذکر شکر کا زندگی گزار رہے ہوں۔ جناب بہت ہی خوبصورت شعبان کا وہ خوبصورت دن جو ہے وہ آ چکا ہے، 15 شعبان، یعنی رات کی عبادت اور دن کا روزہ۔ اچھا، اس میں نا ہم لوگوں کے بہت زیادہ اختلاف آ جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے بہت سارے مختلف فرقے ہیں، شیعہ ہو گئے، سنی ہو گئے، اور جیسے نا تبلیغ والے جو ہو گئے، وہابی ہو گئے، بہت سارے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ آج کل کے لوگوں نے کیا کیا کہ بہت زیادہ رسومات بنا لی ہیں، جیسے کوئی نہ پٹاخے پھاڑ رہے، تو کوئی وہ گھر کو چراغاں کر رہے، لائٹیں لگا رہے ہیں، نعتیں لگائی ہوئی ہیں تیز سے، اور نہ مطلب مساجد میں نہ تسبیح کا اہتمام کیا جا رہا ہے، مطلب ٹوٹل بدعت۔ یہ سب ہمارے نبی سے ثابت نہیں ہے میری پیاری بہنوں۔ ہمارے نبی سے جو ثابت ہے وہ ہے قیام اللیل، یعنی کچھ نوافل، رمضان شعبان کی 15 شعبان کی رات، اور صبح کا روزہ۔ صبح کا روزہ آپ کو میں نے بتا دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے رکھتے تھے تاکہ وہ کہتے تھے کہ میں اللہ تعالیٰ سے جب ملوں تو مطلب میری جب تقدیر لکھ چکی گئی ہو تو میں اللہ سے روزے کی حالت میں ملوں، تو اس سے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ کچھ راتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بہت اجر والی بنائی ہیں، جیسے جمعے کی رات ہو گئی، جیسے شب جمعہ ہوتی ہے وہ، ویسے عید الفطر کی رات ہو گئی، جیسے عید الاضحیٰ کی رات ہو گئی، اور پھر یہ 15 شعبان کی رات۔ اچھا، ایسا ہے نا بہت زیادہ لوگوں نے بدعت بنا دی، اور کوئی بیان میں کیا کہہ رہے، کوئی بیان، الحمدللہ میں نے ساری سرچز کی کیونکہ مجھے روزہ رکھنا تھا، تو اسی لیے اپنی بہنوں کے ساتھ بھی شیئر کر رہی ہوں نا کہ یار دیکھیں اس کو رات کو جو ہے نا جتنا ثواب ہے اتنا رکھیں۔ حدیث سے ماشاءاللہ یہ حدیث جو ہے نا، یہ جو رات ہے، یہ جو عبادت اور یہ جو روزہ ہے نا، یہ ثابت ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی حدیث ہے، ضعیف حدیث سے، لیکن بہت ساری حدیثیں مل گئی نا تو پھر ایک مطلب متفق علیہ ہو جاتا ہے کہ ہاں اب روزہ رکھنا چاہیے، ہمارے نبی نے رکھا۔ اور ایک اور چیز ثابت ہے کہ مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا رات کسی پہ جنت البقیع میں گئے، حدیث میں آتا ہے، اور وہ جو ہے نا جو قبروں والے ہوتے ہیں، اموات کے لیے دعا کی، ان کے لیے استغفار کی۔ تو اگر آپ مرد حضرات جائیں قبرستان اور جو ہے نا وہ اپنے عزیزوں کے لیے، اقارب کے لیے استغفار کریں، اللہ سے دعا کریں، تو یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ اور دوسرا رات کی کچھ عبادت میں ہو گئی وہ ثابت ہے، اور جو ہے نا دن کا روزہ ثابت ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیو، ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے نا اس دن کو بھی عام لے رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں یہ بہت عظیم مہینہ ہے، یہ شعبان کا مہینہ ہے، اور ہماری حدیث میں آ رہا ہے کہ آپ روزہ رکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، تو کوشش کریں گی ساری بہنیں کہ 15 شعبان کو جو ہے نا وہ روزے کا اہتمام کریں گی۔ رات کے بعد نارملی جو دن آتا ہے نا اس میں روزہ ہوتا ہے، کیونکہ پتہ ہے اس رات میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ اتنی دنیا کو معاف کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے حساب اللہ تعالیٰ جو ہے نا مغفرت لوگوں کی فرماتا ہے، تو بے حساب لوگ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا بھی نام آئے، میرا بھی نام آئے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ 5 بندوں کی جو ہے نا حدیث میں آتا ہے کہ اس رات مغفرت نہیں ہوتی۔ کن بندوں کی مغفرت نہیں ہوتی؟ اب غور سے سن لیں، ہم اتنی عبادت کریں رات میں جا کے یا پھر روزہ رکھیں اور پھر ہماری عبادت قبول بھی نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، وقت کا زیان ہوگا۔ تو اب نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے پہلے ان 5 چیزوں سے باز آ جانا ہے، یعنی نبی بس نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ پہلا جو ہے نا معاف نہیں ہوتا اس رات میں وہ مشرک ہے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے والا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اکثر ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے نا اب اللہ کے ساتھ جو ہے نا، یا اللہ کے ساتھ یا محمد لگا دیتے ہیں۔ دیکھیں یا محمد صرف اس وقت الاؤڈ ہے جب آپ مدینہ میں کھڑے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقبرے کے سامنے اور آپ یا محمد کہہ کے انہیں پکار رہے ہیں، تو پھر بھی الاؤ ہو جاتا ہے، لیکن آپ جو ہے نا یا محمد نہیں بول سکتے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ وفات پا چکے ہیں، اور یا محمد کہنا شرک میں آتا ہے، تو آپ نے یا محمد نہیں کہنا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیز جو ہے نا ہمیں شرک کی طرف لے کر جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز ہوتی ہے مشعن۔ مشعن یعنی جس کے دل میں کینہ ہو، جس کے دل میں بغض ہو۔ اکثر کیا ہوتا ہے ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا منہ ماری ہو جاتی ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، دل میں ایک دوسرے کے لیے برائی آ جاتی ہے، جیسے اب یہ بندہ مجھے برا لگ رہا ہے یا کچھ اس طریقے سے، مطلب دل میں برائی یا غصہ یا کوئی کچھ بھی نا، ناراضگی، تو ان سب چیزوں کو کوشش کریں شب برات سے پہلے
آپ لوگ جو ہے نا وہ دور کر لیں، ورنہ ہم لوگ جتنی بھی عبادت کر لیں گے نا قبول نہیں ہوگی۔ اپنے دلوں کو صاف کر لیں، اور آپ کو لگتا ہے کسی انسان کے ساتھ آپ کی مطلب نوک جھوک ہو گئی ہے تو آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، معافی مانگنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو آپ نا اس بندے یا بندی سے معافی مانگیں، اور جو ہے نا وہ بھلے اپنے آپ کو جھوٹ سمجھتا رہے، وہ اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، لیکن آپ اللہ کے لیے اس بندے یا بندی سے معافی مانگیں، اور ساتھ میں اپنے دل کو بھی صاف کر لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا ہم مشینوں میں بھی شامل نہیں ہوں گے۔ اور تیسرا جو ہے نا حدیث میں آتا ہے کہ مسمل ازار ہو، مطلب اپنی شلوار کو نا ٹخنوں سے اوپر رکھنے والے، یعنی تکبر کرنے والے مرد نارملی شلوار نیچے رکھتے ہیں، مطلب جو مردوں کے لیے آیا ہے نا کہ شلوار کو اوپر رکھا جائے ٹخنوں سے، اور وہ نیچے رکھتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، پیروں میں پائنچا آنا اور مطلب اکڑ کے چلنا، اس طریقے کا مطلب جو ہے نا حدیث سے ثابت ہے۔ تو مطلب اکڑ نہیں کرنی، تکبر نہیں کرنا۔ اور چوتھی چیز آتی ہے آکن للوالدین، ماں باپ کا آک یعنی ماں باپ کی نافرمان اولاد۔ اچھا چھوٹی چھوٹی غلطیاں تو ہر کسی سے ہو جاتی ہیں، تو اس رات آپ نے اپنے ماں باپ سے بہت زیادہ معافی مانگ لینی ہے پھر بھی، لیکن آکن والدین کا مطلب یہ ہے کہ جو بہت زیادہ ماں باپ کو نا نافرمانی کرتے ہیں، ماں باپ کے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیتے ہیں، اس اولاد کے بارے میں یہ آیا ہے۔ اور پانچواں جو آتا ہے نا وہ مدمن خمرن ہے، یعنی جو شراب پیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری ان پانچ خامیوں سے حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں شرک، مشرک، مشعن اور متکبر اور عاق الوالدین اور جو ہے نا مدمن خمرن بچنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے بننے سے۔ تو یہ تھا میرے آج کا خوبصورت سبق میری پیاری بہنوں۔ آج کے ولاگ میں بہت ہی خوبصورت دعا کرانے والی ہوں، کیونکہ بہت پیاری بڑی رات آ رہی ہے، بہت پیارا بڑا دن ہے۔ کوشش کیجیے گا کہ روزہ رکھیے گا، اور اگر روزہ نہ رکھ سکے کسی عذر سے تو ضرور عبادت کیجیے گا، قیام اللیل کیجیے گا۔ یعنی عبادت بھی ایسی نہیں کہ آپ مطلب اپنے آپ کو تھکا دیں، نہیں، نارملی نوافل پڑھ لیں، 5 6 8 10، آپ جتنے نوافل پڑھنا چاہیں آپ پڑھ لیں، اللہ سے لمبی لمبی دعائیں مانگیں۔ سب سے بڑی بات یار اللہ سے نا مغفرت مانگنی ہے آپ لوگوں نے، میری بھی اپنی بھی۔ کیوں؟ اچھا انسان کیا کر رہا ہوتا ہے کہ انسان زمین پہ گناہ کر رہا ہوتا ہے، لوگوں کو تکلیفیں دے رہا ہوتا ہے، دغا بازیاں کر رہا ہے، اور اوپر فرشتے ہنس رہے ہوتے ہیں کہ اس کا تو اس کی تقدیر شب بارات میں اللہ پاک نے اس کی موت لکھی ہوئی ہے، اور یہ دیکھو اللہ کو ناراض کرنے میں لگا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں، مجھے، آپ کو اس چیز سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں جو ہے نا ہماری مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی سی کاوش کو، چھوٹی سی کوششوں کو قبول فرمائے۔ میری پیاری بہنیں جو پریشان ہیں، جن کے گھروں میں کسی قسم کی بھی پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ تو میری پیاری بہنوں کوشش کرنی ہے کہ اس رات زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ اللہ کو راضی کرنا ہے، تاکہ جب ہمارا نامہ اعمال نامہ لکھا، جیسے سب تو لکھا ہوا اللہ کی طرف سے آیا ہے، پر جیسے بجٹ آتا ہے نا ہر مہینے کا، سال کا بجٹ آتا ہے، نرخ نامہ آتا ہے حکومت کی طرف سے، ویسے ہی یہ رات جو ہے نا اللہ پاک کی تقدیر بنانے لکھنے کی رات ہے۔ اب اس میں نا اس رات میں لکھ دیا جائے گا کہ کون انسان مرے گا، کون زندہ ہے، کس کی عمر لمبی ہوگی، کہاں جنگ ہوگی، کہاں امن ہوگا، کہاں بارش ہوگی، کہاں قحط آئے گا، کہاں کیا، مطلب پورے سال کس کے اوپر بیماری آئے گی، کس کو شفا ملے گی، کس کو موت آئے گی، کون پیدا ہوگا۔ تو یہ سارے فیصلے نا اس رات میں ہوتے ہیں۔ تو جب یہ سارے فیصلے میں ہمارا فیصلہ بھی ہو رہا ہو تو اللہ تعالیٰ اس رات میں ہمارے لیے اچھائی لکھ دے، اللہ تعالیٰ ہماری تقدیر میں مغفرت لکھ دے، دنیا کا بھی سکھ لکھ دے، آخرت کا بھی سکھ لکھ دے۔ تو اللہ سے چلے آئیں، دعا کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور یہ بہت ہی خوبصورت سی دعا ہے جو اسکرین پہ آ رہی ہے، آپ لوگ اسے اسکرین شاٹ لے کے رکھ لیں۔ یہ ایک اجازت نامے کے ساتھ اچھے بڑے عالم مفتیوں کے میں نے یہ اپنے پاس یہ رکھا ہوا تھا، تو میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں۔ تو آپ لوگوں نے اس دعا کا اہتمام کرنا ہے تاکہ میری پیاری بہنوں اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اور خدا خدا نہ خواستہ اگر ہماری تقدیر میں کچھ ایسی چیز لکھ گئی ہے تو ہم اللہ سے اس دعا میں التجا کر رہے ہیں کہ یا اللہ پاک تو اسے مٹا دے میرے مالک، تو بہت بڑی طاقت والی ذات ہے۔ تو بس انشاءاللہ تعالیٰ مغفرت اللہ تعالیٰ ہماری فرمائے گا ہی، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ساتھ میں بس اللہ تعالیٰ ہمیں ان خامیوں سے، ان کوتاہیوں سے بچائے، اللہ کی ناراضگی مول لینے سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی، میری، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے سارے رشتہ داروں کی مغفرت فرمائے۔ لیتی ہوں آپ سے اجازت، رکھیے گا حجابی ہوم میکر کو اپنی دعاؤں میں یاد، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، شکر کریں، اور کوشش کریں اس رات آپ نے زیادہ سے زیادہ استغفار اور زیادہ سے زیادہ درود پاک کا اہتمام کرنا ہے۔ اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے دعا کریں، یقین کریں جب انسان کسی کے لیے دعا کرتا ہے نا تو فرشتے
آمین کہتے ہیں اور وہ دعا آپ کے حق میں بھی جو ہے نا دعائیں قبول ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بغض سے، کینہ سے، ان چیزوں سے دور رکھے۔ لیتی ہوں آپ سے اجازت، رکھیے گا آج رات مجھے ضرور اپنی دعاؤں میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔